آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں وسیم احمد۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے احترام میں 7 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 14 تاریخ سے شروع ہوگا۔ کووڈ کے غیر گھیرا بندی والے زون میں مزید سرگرمیوں کو کھولنے کے لیے انلاک 4 کے رہنما خطوط آج سے نافذ ہو گئے ہیں۔ ملک کے اعلیٰ انجینئرنگ کالجوں میں داخلے کے لیے JEE مین امتحان آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ JEE اور نیٹ امتحانات میں شامل ہونے والے طلبہ کو ممبئی میں خصوصی لوکل ٹرینوں میں سفر کی اجازت ہوگی۔ لوگوں میں کورونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے آج سے قومی دارالحکومت میں تیسرا سیرو سروے شروع ہو رہا ہے، اور کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے جاپان بھارت کو 3,500 کروڑ روپے کی مالیت کا ترقیاتی قرض فراہم کرے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ اور بھارت رتن جناب پرنب مکھرجی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ 84 برس کے تھے۔ انہوں نے کل شام نئی دلی کے آرمی اسپتال میں آخری سانس لی۔ ان کے بیٹے ابھیجیت مکھرجی نے ٹوئٹر پر اس کی اطلاع دی۔ سابق صدر جمہوریہ کی کل پھیپھڑوں میں انفیکشن کے بعد حالت مزید خراب ہو گئی تھی۔ انہیں پچھلے مہینے کی 10 تاریخ کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ قوم ایک عظیم محب وطن اور ممتاز شخصیت جناب پرنب مکھرجی کے انتقال پر سوگ منا رہی ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق انہوں نے 2012 سے 2017 تک صدر جمہوریہ ہند کے طور پر خدمات انجام دیں۔ پیش ہے عظیم لیڈر کے لیے خراج عقیدت۔ پرنب مکھرجی مغربی بنگال کے ضلع بیر بھوم کے ایک چھوٹے سے گاؤں میراٹی میں مجاہدین آزادی کماڈا کنکر مکھرجی اور راج لکشمی کے یہاں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے تاریخ اور سیاسیات میں سند حاصل کی اور کولکتہ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد ایک کالج ٹیچر اور صحافی کی حیثیت سے ان کی پیشہ ورانہ زندگی کا سفر شروع ہوا۔ قومی تحریک میں اپنے والد کی خدمات سے حوصلہ پا کر جناب مکھرجی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں منتخب ہونے کے بعد 1969 میں پوری طرح سے عوامی زندگی میں آ گئے۔ آن جہانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کی سرپرستی میں جناب مکھرجی نے اپنے سیاسی کیریئر میں تیزی سے کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے وزیر خزانہ، دفاع، امور خارجہ اور کامرس کے وزیر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی۔ وہ راجیہ سبھا کے لیے 5 بار اور لوک سبھا کے لیے 2 بار منتخب ہوئے۔ جناب مکھرجی نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے لیڈر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی۔ وہ بہت گہرا سفارتی تجربہ رکھتے تھے اور وہ IMF، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور افریقی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف گورنرز میں بھی رہے۔ جناب مکھرجی نے حکومت کے مختلف امور پر حکومت کے اہم فیصلوں میں کلیدی رول ادا کیا۔ نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق صدر جمہوریہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ان کے انتقال سے ایک دور کا خاتمہ ہو گیا۔ عوامی زندگی میں انہوں نے انتہائی دانشمندی کے ساتھ بھارت ماتا کی خدمت کی۔ جناب کووند نے کہا کہ قوم نے اپنے ایک انتہائی قابل سپوت کو کھو دیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ ملک نے ایک بڑا محب وطن کھو دیا۔ وہ ادنا مقام سے شروعات کرنے کے بعد اپنی سخت محنت، ڈسپلن اور انہماک سے ملک کے اعلیٰ ترین آئیندے عہدے پر پہنچے۔ نائب صدر نے کہا کہ پرنب مکھرجی اپنے طویل اور منفرد عوامی خدمت کے دور میں جس عہدے پر بھی رہے اس کے وقار میں اضافہ کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جناب پرنب مکھرجی نے ملک کی ترقی کے سفر پر ایک انمٹ نشان چھوڑا ہے۔ ایک انتہائی دانشور اور عظیم محب وطن جناب مکھرجی کو تمام سیاسی حلقوں اور سماج کے تمام طبقوں میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا ہے کہ جناب پرنب مکھرجی نے 5 دہائیوں سے زیادہ اپنی عوامی زندگی میں قوم کی مثالی خدمات انجام دیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سابق صدر جمہوریہ کے انتقال پر اپنی دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ آندھرا پردیش کے گورنر بسوا بھوشن ہری چندن نے کہا ہے کہ جناب مکھرجی نے 5 دہائیوں سے زیادہ حکومت اور پارلیمنٹ میں ملک کی نمایاں خدمات انجام دیں۔ سابق صدر کے احترام میں پورے بھارت میں 6 ستمبر تک 7 دن کا سوگ منایا جائے گا۔ سرکاری سوگ کی اس مدت میں تمام عمارتوں پر قومی پرچم سر نگوں رہے گا اور کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ بہت سے لیڈروں
اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ممتاز لوگوں نے ملک کی قداور سیاسی شخصیت کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سابق صدر ایک منجھے ہوئے تجربہ کار رہنما تھے جنہوں نے پورے جذبے اور لگن کے ساتھ ملک کی خدمت کی۔ سابق صدر پرنب مکھرجی کے انتقال پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پرنب دا سادگی پسند، ایماندار اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ انہوں نے ملک کی پورے جذبے اور جانفشانی سے خدمت کی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ پرنب مکھرجی کے انتقال ان کے لیے ایک ذاتی نقصان ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے کہا ہے کہ ملک نے اپنا ایک بہترین سپوت کھو دیا ہے۔ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ بھارت رتن پرنب مکھرجی ایک مدبر شخصیت تھے جنہوں نے عزم و استقلال کے ساتھ مختلف حیثیت سے ملک کی خدمات انجام دیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک نے انتہائی افسوس کے ساتھ سابق صدر کے انتقال کی خبر کو سنا۔ جناب راہل گاندھی نے کہا کہ وہ ملک کے لوگوں کے ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ عالمی رہنماؤں نے بھی سابق صدر پرنب مکھرجی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ نیپال کے وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے کہا ہے کہ ان کے انتقال سے نیپال نے ایک عظیم دوست کھو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیپال کے عوام مختلف حیثیتوں سے نیپال اور بھارت کے تعلقات کو مستحکم کرنے میں ان کی خدمات کو یاد رکھیں گے۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجپکسا نے کہا ہے کہ پرنب مکھرجی ایک مدبر اور بہترین مصنف تھے۔ وہ ایک ایسی شخصیت کے مالک تھے جن سے سبھی انسیت رکھتے تھے۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کا جسد خاکی فوجی اسپتال سے اس وقت ان کی رہائش گاہ 10 راجا جی مارگ لے جایا جا رہا ہے۔ اہم شخصیات انہیں 9:15 بجے سے 10:15 بجے تک خراج عقیدت پیش کریں گی، جبکہ دیگر افراد 10:15 بجے سے دن میں 11 بجے تک انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ عام لوگ پرنب مکھرجی کو 11 بجے سے خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 14 تاریخ کو شروع ہوگا اور 1 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ لوک سبھا سیکریٹریٹ نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کا اجلاس 14 ستمبر بروز پیر صبح 9 بجے طلب کیا ہے۔ راجیہ سبھا کا اجلاس بھی اسی دن ہوگا، لیکن اس کا وقت الگ ہوگا کیونکہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کے رہنما خطوط کے پیش نظر دونوں ایوانوں کے اجلاس کا وقت الگ الگ رکھا جائے۔ پارلیمانی امور کی کابینہ کمیٹی نے اس سے پہلے سفارش کی تھی کہ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 14 ستمبر سے 1 اکتوبر تک منعقد کیا جائے۔ کووڈ-19 وبا کے پیش نظر اجلاس کے لیے بہت سی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ان اقدامات میں تمام ارکان پارلیمنٹ کا ٹیسٹ کرنا، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی نشستوں کو الگ الگ کرنا اور ایک دوسرے سے فاصلہ برقرار رکھنے کے ضابطے پر عمل کرنے کے لیے دونوں ایوانوں کے چیمبرز اور گیلریوں کو ارکان کی نشست کے لیے استعمال کرنا شامل ہے۔ ان لاک 4 کے لیے حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے رہنما خطوط آج سے نافذ ہو رہے ہیں۔ یہ 30 ستمبر تک نافذ رہیں گے۔ ہفتے کو وزارت داخلہ نے ان لاک 4 کے ایک حصے کے طور پر گھیرا بندی والے زون کے باہر علاقوں میں مزید سرگرمیوں کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے نئے رہنما خطوط جاری کیے تھے۔ ان رہنما خطوط کے مطابق 7 ستمبر سے ملک بھر میں میٹرو خدمات پھر شروع ہو جائیں گی، جبکہ اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ مرکز نے 100 افراد کے ساتھ 21 ستمبر سے سیاسی، سماجی اور مذہبی اجتماعات کی اجازت دے دی ہے۔ ساتھ ہی اس نے کھیلوں کی سرگرمیاں شروع کرنے کی بھی اجازت دی ہے، لیکن چہرے پر ماسک لگانا اور 2 گز کی دوری کو برقرار رکھنا لازمی ہوگا۔ ریاستوں کے اندر اور بین ریاستی سامان کی نقل و حمل اور لوگوں کی آمد و رفت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ معاہدوں کے تحت زمینی سرحد کی تجارت کی بھی اجازت ہوگی۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کووڈ-19 سے صحتیابی کی شرح بڑھ کر 76.61% تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران تقریباً 60,868 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 27,74,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ آخر کے 5 لاکھ مریض صرف 8 دن میں صحت یاب ہوئے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ صحت یاب ہونے والے لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ملک میں کووڈ کے مریضوں کی تعداد میں کمی کو یقینی بنایا جا سکا ہے اور اب یہ
کل متاثرہ کیسوں کا صرف 21.6% پر مشتمل ہے۔ ملک میں شرح اموات میں بھی محض 1.79% ہے، جو دنیا میں سب سے کم ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ملک کے اعلیٰ انجینئرنگ کالجوں میں داخلے کے لیے مشترکہ داخلہ امتحان JEE مین غیر معمولی تیاریوں کے ساتھ آج شروع ہو رہا ہے۔ 1 ستمبر سے 6 ستمبر تک ملک کے 660 مرکزوں پر منعقد ہونے والے اس امتحان کے لیے تقریباً 9,58,000 امیدواروں نے رجسٹریشن کرایا ہے۔ اڈیشہ، مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ کی سرکاروں نے امیدواروں کے لیے مفت آمد و رفت کا بندوبست کیا ہے۔ تعلیم کے وزیر جناب رمیش پوکھریال نشنک نے وزرائے اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ وہ امیدواروں کی مدد کریں۔ JEE اور نیٹ کے امتحانات میں بیٹھنے والے طلبہ کو سینٹرل اور ویسٹرن ریلوے کے ممبئی نواحی نیٹ ورک سے خصوصی نواحی خدمات کے ذریعے سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے ممبئی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے 50,000 سے زیادہ طلبہ کو فائدہ پہنچے گا، جو بروقت اور بحفاظت امتحانات کے لیے پہنچ سکیں گے۔ JEE اور نیٹ امتحان میں شریک ہونے والے طلبہ کے ایڈمٹ کارڈز ممبئی سبربن ٹرینوں میں سفر کرنے کے لیے ویلڈ پروف مانے جائیں گے۔ ممبئی کے کچھ خاص ریلوے اسٹیشنوں پر آج سے اضافی بکنگ کاؤنٹر کھولے جانے والے ہیں اور مسافروں کے لیے سبربن ٹرینوں کے فیرے بھی بڑھائے جائیں گے۔ سینٹرل اور ویسٹرن ریلوے نے اپیل کی ہے کہ ٹرین میں سفر کرنے والے مسافر کووڈ-19 کے لیے لازمی جانچ کروائیں اور ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھیں۔ خبرنامے کے لیے ممبئی سے میں سونالی گھڑیال پاٹل۔ قومی دارالحکومت میں ماہانہ سیر و سروے کا تیسرا دور آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اس مرتبہ تقریباً 17,000 افراد کا احاطہ کیا جائے گا۔ 1 اگست سے 7 اگست تک منعقد پچھلے سیر و سروے میں قومی دارالحکومت میں تقریباً 29.1% لوگوں میں کووڈ-19 انفیکشن کے خلاف اینٹی باڈیز یا قوت مدافعت پائی گئی تھی۔ کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے جاپان بھارت کو 3,500 کروڑ روپے کی مالیت کا ترقیاتی قرض فراہم کرے گا۔ کووڈ بحران سے نمٹنے کے لیے صحت کے شعبے کے پروگرام کے قرض کے لیے اقتصادی امور کے محکمے میں ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر CS مہاتپاتر اور بھارت میں جاپان کے سفیر سوزوکی ساتوشی کے درمیان دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا۔ دستاویزات کے تبادلے کے بعد ڈاکٹر مہاپاتر اور نئی دلی میں جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی JICA کے اعلیٰ نمائندے کے درمیان پروگرام کے قرض کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے۔ JICA ایک سرکاری ایجنسی ہے جو جاپان کی حکومت کے لیے سرکاری ترقیاتی امداد میں تال میل کرتی ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ وسیم۔ سابق صدر جمہوریہ بھارت رتن جناب پرنب مکھرجی کے انتقال کی خبر کو آج دلی سے شائع ہونے والے تمام اردو اخباروں نے شہ سرخی بنایا ہے۔ انقلاب کے مطابق حکومت نے 7 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر، وزیر اعظم اور کانگریس کے سابق صدر سمیت تمام لیڈروں کا اظہار تعزیت۔ اس کے علاوہ کئی اخباروں نے بھارت چین سرحد پر پھر جھڑپ ہونے اور دراندازی کی کوشش کو ناکام بنائے جانے کی خبر کو بھی شہ سرخی میں جگہ دی ہے۔ راشٹریہ سہارا کے مطابق LAC پر ہند چین فوجیوں میں جھڑپ، سابقہ صورتحال بدلنے کی چینی کوشش ناکام، دونوں ملکوں کے فوجی حکام کے درمیان مذاکرات جاری۔ توہین عدالت کے معاملے پر پرشانت بھوشن پر سپریم کورٹ کے ذریعے ₹1 جرمانہ عائد کیے جانے کی خبر بھی سبھی اخباروں میں صفحہ اول پر ہے۔ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی ہے، GDP شرح نمو میں ریکارڈ گراوٹ، -23.9% پر پہنچی، بازار میں کوہرام۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے احترام میں 7 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس مہینے کی 14 تاریخ سے شروع ہوگا۔ کووڈ کے غیر گھیرا بندی والے زون میں مزید سرگرمیوں کو کھولنے کے لیے انلاک 4 کے رہنما خطوط آج سے نافذ ہو گئے ہیں۔ ملک کے اعلیٰ انجینئرنگ کالجوں میں داخلے کے لیے JEE مین امتحانات آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ لوگوں میں کورونا وائرس کا خلاف قوت مدافعت کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے آج سے قومی دارالحکومت میں تیسرا سیرو سروے شروع ہو رہا ہے اور کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے جاپان بھارت کو 3,500 کروڑ روپے کی مالیت کا ترقیاتی قرض فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔